لیولر اپ کر یہ پہلے یہ دوسرا چیخ والی تھوڑا کم کم رکھ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون صدق الله العلي العظيم صلی اللہ محمد محمد وعجل فرجہم. آج تھوڑی ہم لیٹ ہو گئے. 9 بجے مولانا صاحب کو بٹھانا تھا تو میں پڑھنے والوں سے درخواست کروں گا صرف 2-3 شعر ہی پڑھیں آج تاکہ آپ کو دیر نہ ہو جائے. اور میں درخواست کروں گا جناب وسیم عباس سے کہ وہ تشریف لائیں. اچھا اب میں درخواست کروں گا رفعت سلطان صاحب سے کہ وہ تشریف لائیں اور ممبر نعرہ صلوات محمد اللہم صلی علی محمد سلام پیشی کروں. میرا حسین باغ نبوت کا پھول ہے. میرا حسین باغ نبوت کا پھول ہے. حیدر کی اس میں جان ہے خون بطول ہے. میرا حسین باغ آل نبی کا پیار ہے. ایمان کی زندگی آل نبی کا پیار ہے. ایمان کی زندگی ان سے نہیں جو پیار تو سب کچھ فضول ہے. میرا حسین باغ کتنی عظیم ذات ہے مولا حسین کی. کتنی عظیم ذات ہے مولا حسین کی. جس کے لیے رسول کے سجدے میں طول
رسول ہے میرا حسین بھائی. کوئی نہیں ہے شبر و شبیر کے سوا، کوئی نہیں ہے شبر و شبیر کے سوا، ایسے سوار جن کی سواری رسول ہے میرا حسین بھائی. گزرا جہاں جہاں سے نواسا رسول کا، گزرا جہاں جہاں سے نواسا رسول کا، اب تک وہاں خدا کے کرم کا نزول ہے اب تک وہاں خدا کے کرم کا نزول ہے میرا حسین بھائی. اور جس کے لیے یزید نے اتنے ستم کیے، جس کے لیے یزید نے اتنے ستم کیے، وہ تخت تو حسین کے قدموں کی دھول ہے میرا حسین بھائی. تو ان کے در سے مانگ لے جو کچھ بھی جی کرے، تو ان کے در سے مانگ لے جو کچھ بھی جی کرے، مالک سبھی جہان کی آلے رسول ہے میرا حسین بھائی. نبوت کا پھول ہے حیدر کی اسم میں جان، خون بطول ہے میرا حسین بھائی. صلوات بر محمد و آل محمد. میں درخواست کروں گا سید وسیم عباس صاحب سے کہ وہ بھی 2-4 منٹ پڑھیں اور اس کے بعد 9:15 بجے ہم ٹھیک مولانا کو بٹھا دیں. صلوات بر محمد و آل محمد. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. اے چاند کر
کربلا کے تو نے تو دیکھے ہوں گے اترے تھے اس زمین پر عرش بری کے تارے اے چاند کربلا کے اے چاند جلوہ گر ہے ہاشم کا چاند یہاں پر خیرات روشنی کی لے لیجیو یہاں سے اے چاند کربلا کے اے چاند اس زمین پر رکھیو ہمیشہ ٹھنڈک سوتے جو ہیں یہاں پر زہرا کے ہیں وہ پیارے اے چاند کربلا کے تسلیم و سلسبیلو کوثر کے ہیں یہ مالک مارے گئے جو پیاسے اس نہر کے کنارے اے چاند کربلا کے مارے گئے یہیں پر بے دردیوں ستم سے زینب کے دونوں پیارے مسلم کے دونوں بیٹے اے چاند کربلا کے تو نے تو دیکھے ہوں گے اترے تھے اس زمین پر عرش بری کے تارے اے چاند اللہم صلی محمد وعجل فرجهم۔ اب میں استاد اظہر حسین سے درخواست کروں تشریف لائیں اور اپنا کلام پیش کریں۔ صلوات بر محمد و آل محمد۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجهم۔ دروازۂ حسین پہ سجدہ کیے بغیر دروازۂ حسین پہ سجدہ کیے بغیر بنتا نہیں ولی کوئی ایسا
دروازۂ حسین پہ سجدہ کیے بغیر نو لاکھ سر جھکے ہیں تبسم کے سامنے نو لاکھ سر جھکے ہیں تبسم کے سامنے اصغر نے جنگ جیت لی حملہ کیے بغیر دروازۂ حسین پہ سجدہ کیے بغیر محمد وآل محمد وعجل فرجہ. صرف ایک بات کچھ مومنین اور مومنات نے اعتراض کیا ہے کہ سینٹر میں سب لوگ ماسک نہیں پہنے ہوتے. آج کل ڈیلٹا ویریئنٹ جو ہے وہ بہت ہی خطرناک ہے، بہت لوگ ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہو رہے ہیں، تو آپ کل سے اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین بارئ الخلائق اجمعین وصلی اللہ علی اشرف الانبیاء والمرسلین حبیب الہ العالمین ابوالقاسم محمد وعلى اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا اللهم صل على محمد وآل محمد. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وقوله الحق وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون صدق الله العلي العظيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. سورہ مبارکہ رود کی 116ویں آیت ہے. کل جو لوگ موجود نہیں تھے کے لیے میں عرض کرنا چاہوں گا and will request my younger people, my friends to keep the phones off and away so we can pay attention inshallah. Salawat. I have no choice but to speak in Urdu because I don't want to repeat myself. It'll just, that's the problem. Language is a problem. I understand some younger people, they're not really fluent in Urdu language, but it's an effort you have to make. We were your age, we knew our Urdu language, the speaker we still couldn't understand, so that's the challenge anyways. We recite a salawat. یہ جیسا کہ عزاداری کی اہمیت پہ کل رات کو مختصر سی بات ہوئی تھی، میں نے پھر آپ کے حضور ان مجالس کا عنوان مختصر پیش کیا تھا. امام حسین علیہ السلام مصلح عالم. مصلح کہتے ہیں اصلاح کرنے والے کو. اصلاح یعنی بہتری لانا معاشرے میں، برائی کو دور کرنا، نیکیوں کو معاشرے میں رواج دینا، قائم کرنا. یہ ایک اہم ذمہ داری ہے دین کی طرف سے انسان پر لگائی ہے، اللہ کی طرف سے انسان پر یہ اہم ذمہ داری لگائی ہے کہ وہ دین کو معاشرے میں قائم کرے، اسٹیبلش کرے. اور اس سلسلے میں جو آیت یہ ہے، اس کا 3-4 آیات ہیں، اس کے درمیان یہ ایک مختصر آیت ہے جس کو میں نے ابھی بھی دوبارہ پڑھا آپ کے حضور. پروردگار کا ارشاد ہے وَمَا كَانَ رَبُّكَ لِيُهْلِكَ الْقُرَىٰ. تیرا پروردگار کبھی ایسا نہیں ہوگا کہ کسی بستی کو اجاڑ دے، تباہ کر دے کسی بستی کو ظلم سے، جبکہ اس کے رہنے والے جو ہیں، مکین جو ہیں، باشندے جو ہیں، وہ اصلاح پسند ہو نہیں سکتا کہ اللہ ظلم کے ذریعے سے، ستم کے ذریعے سے ایک آبادی کو ویران کر دے جو کہ خود اس کوشش میں ہو کہ اپنی اصلاح کرے. نہیں ہو سکتا. تو اس میں غور طلب چیزیں ظاہر آیت میں ہوتی ہیں بہت ساری.
پروردگار رب کا عرض کیا، فرمایا رب ہے ہی وہ یہ پرورش دیتا ہے، رب کا کام ہی پروردگار ہونا ہے، رب کا کام ہی یہ پرورش دینا، ہدایت کرنا، ربوبیت کسے کہتے ہیں؟ فرما رہا ہے کہ وما کان ربک، تیرا پروردگار جس کا کام ہی ربوبیت ہے، کیسے وہ ظلم کا نشانہ بنا دے گا کسی ایسے آبادی کو کہ جو خود اپنی اصلاح کے در پہ خود اپنی بہتری کی کوشش کر رہی ہے، کیسے اللہ اسے تباہ کر دے گا؟ اس کے بعد معاشرے میں جو ہے اگر اصلاح کی کوششیں جاری ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ عذاب رکا رہتا ہے، اور جب انسان اصلاح کی کوششیں بند کر دے تو عذاب کا نشانہ بن جاتا ہے۔ ہر قسم کے عذاب ہیں، اس میں بہت سارے قسم کے عذاب قرآن میں لکھے ہیں۔ پوری آبادی یا تو فنا کی نظر ہو جاتی ہے، وبائیں پھیل جاتی ہے، اس میں سے ایک ہے کہ برے اعمال اچھے لگنے لگتے ہیں لوگوں کو، یہ بھی ایک عذاب ہے کہ جو لوگ ایمان نہیں لاتے زینا لہم اعمالہم، وہ ان کے اعمال کو ہم خوشنما کر کے دکھا دیتے ہیں ان کو۔ فرض کریں ایک آدمی ہے جو نماز نہیں پڑھتا، پہلے پڑھتا تھا، اس نے اچانک مصروفیت ہے، فلاں بہانے ذہن میں آئے، اس نے یا مشکلات، تھوڑی مشکل ہوئی نماز پڑھنے میں، اس نے کہا چلو تھوڑے دن نہیں پڑھ کے دیکھتے، تھوڑے دن اس کو برا لگے گا۔ یہ خاتون حجاب کرتی تھیں، جاب شروع کی، یہ کیا وہ کیا، چھوڑ دیا انہوں نے، ایک دن فلاں ہر آدمی مجھے دیکھتا ہے، پوچھتا ہے، پتہ نہیں مجھے نوکری نہ چلی جائے، فلاں جو بھی ذہن میں آیا، چھوڑ کے چلو کچھ دن بغیر حجاب کے دیکھتے ہیں، کچھ دن تک برا لگے گا، ٹھیک ہے، اس کے بعد پھر اس کے جواز فراہم کرنا شروع کرے گا انسان کہ بھئی یہ کیا کروں میں، پہلے جواز نہیں ہوگا، پہلے ہوگا پریشانی، اضطراب ہوگا اندر سے، یہ میں نے کیا کر دیا، کیوں میں نے چھوڑ دیا حجاب، اچھا خاصا میں نماز پڑھ رہا تھا، میں نے کیوں چھوڑ دی، پھر اس کے بعد جناب یہ ہوگا کہ پوچھیں گے لوگ اس سے تو وہ جواز فراہم کرنا شروع کرے گا، توجیہات تعویلات پیش کرے گا کہ وہ اصل میں ایسا تھا کہ وہ اسکیجول میں نہ آ نہیں رہی تھی کہیں، وہ اتنا مشکل ہوا، مجھے بہت کوشش کی کہیں فٹ آ جاؤ، 10 منٹ نکال میں نماز کے لیے، یا میں اپنے کام سے کام رکھوں، حجاب اپنے کام سے کروں، لیکن وہ نہیں ہوتا، پھر اب وہ جواز فراہم کرنا شروع۔ اس کے بعد جو لیول آتا ہے وہ زینا لہم اعمالہم، وہ اچھا لگنے لگتا ہے، نافرمانی جو ہے پروردگار کی اچھی لگنے لگتی ہے، یہ بڑا اچھا، بھائی آپ لوگ کیوں بلاؤ حجاب کرتے ہیں، یہ جو ہے یہ اس زمانے کے لیے تھا، اس زمانے کے لیے تھا، جب عورتیں گھروں میں رہتی تھیں اور باہر نکلتی تھی، عجیب سا لگتا ہے لوگوں کو، نہیں کرتے تھے حجاب، کرتے تھے اس وقت حجاب، باہر نکلتے ہوئے مسلمان عورتوں کو کہا گیا حجاب کریں۔ آج کل تھوڑی، آج کل تو یعنی ہر آدمی کو آزادی، اپنے حقوق موجود ہے، کوئی کسی کی طرف نہیں دیکھتا، کسی سے کیا تعلق، قانون ہے، پولیس ہے، یہ ہے وہ ہے، تو آج گیا وہ پرانے دین کو فالو کرتے ہیں، جدت، دین تو ہے ہی، جدت کا نام دین تو ہے ہی، یہ اصلاح کا نام بہتری دین، جیسے کرسچینٹی کے رینیسانس دین، نئی ریفارمیشن، اسلام کو بھی ریفارمیشن کی ضرورت ہے، یہیں سے تو نکلی یہ ساری باتیں ہیں۔ اب تو بعض جگہوں پہ خاتون آگے کھڑے ہوئے نماز بھی پڑھا دیتی ہیں، پیچھے آگے بیٹھے ہوئے جناب، مرد عورتیں سب نماز پڑھنے، آگے خاتون۔ یہ شروع کہاں سے ہوتا ہے؟ انسان کسی مشکل کی وجہ سے فریضے کو چھوڑ دیتا ہے، پھر اس کی تعویلات تلاش کرتا ہے، پھر اس کے بعد اس کو جواز، اس کو توجیہ کرتا ہے، بلکہ اس کو اچھا اس کو لگنے لگتا ہے دل سے۔ یہ بھی عذاب ہے اللہ کی طرف سے کہ انسان کو برائی اور اچھائی جو الٹی ہو جائے، برائی جو ہے اچھائی بن جائے، اچھائی جو ہے وہ برائی بن جائے، اور یہ بھی اللہ کی طرف سے ایک بڑا انسان کے لیے عذاب ہے۔ صلوات پڑھو۔ تو ظاہر ہے کہ اگر یہ جب ہونے لگے، کسی کو چاہیے کہ روکے۔ یہاں کے کلچر میں یہ ہے کہ بھئی کوئی کسی کو کچھ نہ لے، کسی کو کوئی نصیحت نہیں، نو سولسٹیشن، کوئی آپ کچھ مجھے کچھ پتہ ہی نہیں ہے، میں اپنی زندگی کا مالک ہوں، مائی بزنس، مائی لائف از مائی بزنس، آپ کیوں بلاؤ؟ آپ کو کس نے حق دیا مجھے تو میں داڑھی رکھوں نہ رکھوں، نماز پڑھوں نہ پڑھوں، میں کچھ بول لوں، منہ میں میری زبان ہے، آپ کی تو نہیں ہے، میں اپنی قبر میں جاؤں گا، آپ کی قبر میں تو نہیں جاؤں گا، آپ کو میرے فرشتوں کو جواب نہیں دینا، مجھے اپنے فرشتوں کو جواب دینا، آپ کو کیا ہے؟ یہ جب لوگ ایک دوسرے کی پرواہ کرنا چھوڑ دیں، برائی برائی رہے، جو مرضی کرے، یہ پھر
فرماتا ہے پروردگار کہ جب اصلاح کا عمل یعنی آیت کے معنی کو الٹا کریں گے، اصلاح کی کوششیں ہیں تو ہم عذاب نہیں کریں گے، اصلاح کی کوششیں نہیں ہیں تو ہم عذاب کریں گے۔ اب ظاہر ہے کہ یہ تو پوری آبادی اصلاح کی کوشش کر رہی ہے، یا یہ کہ ایک سائزبل نمبر، سبسٹینشل نمبر جو ہے یعنی قابل یعنی احساس محسوس ہوتا ہے، وہ اتنے نمبر ہے کہ قابل توجہ تعداد میں لوگ اصلاح کی کوشش کر رہے ہیں، برائی کو روکنے کی کوشش کر رہے ہیں، ایک سائزبل نمبر ہے اور اچھا خاصا ایفرٹ صرف ہو رہا ہے برائی کو کم کرنے کا، یعنی باقاعدہ معاشرے کے اندر ایک سٹرگل چل رہی ہے، انر کانفلکٹ ہے اچھائی و برائی کے درمیان، فورسز ہیں جو برائی کو رواج دینا چاہ رہی ہیں، برائی کو اچھائی سمجھ رہی ہیں، پروموٹ کر رہی ہیں میڈیا سے، اس سے دوسری طرف ایک قوتیں ہیں جو پوری میدان میں اتری ہوئی ہیں روکنے کے لیے برائی کو، ٹھیک ہے۔ یہ اللہ تبارک کے نزدیک جو ہے یہ اصلاحی عمل چونکہ جاری ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ فرمایا ہم ایسی بستی کو نہیں اچاڑیں گے، ہم ایسی بستی کو اپنے عذاب کا نشانہ نہیں بنائیں گے۔ صلوات پڑھو۔ تیسری صورت یہ ہے کہ بہت ہی تھوڑی سی تعداد ہے، مثلا ایک نبی ہے یا ایک امام ہے اور وہ جو ہے کوشش کر رہے ہیں اپنے طور پر، لیکن کوئی ساتھ نہیں دے رہا، کوئی ساتھ نہیں دے رہا۔ تو اب یہ میں ان صورتوں کو اس آیت سے پیش کروں گا آپ کے حضور، ایک اور صلوات پڑھیں مولانا۔ فرمایا کہ کیوں تم سے پہلے جو قومیں گزری، فلولا کان من القرون من قبلکم، تم سے پہلے جو صدیاں گزری قومیں گزری، اولو بقیت، ان کے درمیان اولو بقیہ کیوں نہیں تھے؟ اولو کہتے ہیں صاحب، اردو میں کہتے ہیں نا صاحب کتاب، وہ یہ صاحب جو ہیں مثلا ان کی فلاں کتاب نے تصنیف کی ہے نا، صاحب ازاد مجلس جنہوں نے اپنے گھر میں رکھی، یا اور کوئی مثال صاحب لفظ استعمال ہوتا ہے کہ مثلا اولو جو چیز جو آدمی کوئی چیز رکھتا ہو اس کو صاحب کہتے ہیں۔ اولو بقیت، بقیہ کہتے ہیں وہ چیز جو رہنے والی ہو، مٹے نہیں وقت کے ساتھ، جو رہنے والی چیزیں، کچھ چیزیں دنیا میں جو رہنے والی ہیں، کچھ چیزیں جو مٹ جائیں گی، مال دولت مٹ جائے گا، ہم بھی مٹ جائیں گے، ہمارے جسم فنا ہو جائیں گے، بہت سی چیزیں ہماری تعمیر کی ہوئی عمارتیں مٹ جائیں گی، بہت سے رشتے مٹ جائیں گے، ان کے بڑے جناب لشکر تھے، ان کے پیچھے آگے گھومتے تھے، ان کے تعلقات تھے بڑے، جائیدادیں، اقتدار مٹ جائے گا، سلطنتیں مٹ جائیں گی، نام نمو شہرت سب مٹ جائے گا، کچھ چیزیں ہیں جو باقی رہیں گی۔ قرآن فرما رہا ہے کہ کیوں تم سے پہلے جو قومیں تھیں، یہ کون سی قوموں کی بات ہو رہی ہے؟ 6 یا 7 قومیں ہیں، قرآن میں ان کا ذکر ہے، ان پر عذاب نازل ہوا، قوم ہود، قوم صالح، قوم عاد، قوم یہ دوسرے سمود، دوسری قومیں تھیں جن پر عذاب نازل ہوا۔ فرمایا یہ وہ جو قومیں تم سے پہلے گزری ہیں، ان کے درمیان کچھ ایسے لوگ کیوں نہیں تھے جن کے پاس باقی رہنے والی چیزیں تھیں؟ کوئی ایسے لوگ کیوں نہیں گزرے جن کے پاس اولو بقیہ تھے؟ بقیہ کیا چیز ہے؟ دیکھیں ہم یہ لفظ بقیہ امام آخر الزمان کے لیے بھی استعمال کرتے ہیں، بقیت اللہ کہتے ہیں امام زمانہ میں، کیوں؟ اس لیے وہ باقی رہنے والی چیز ہے، کبھی فنا نہیں ہو سکتی، وہ یعنی وہ صاحب کردار ہستی ہیں، سارے ائمہ بقیت اللہ ہیں ایک طرح سے دیکھا جائے تو اولو بقیہ، ان کے درمیان ایسے لوگ کیوں نہیں گزرے جن کے پاس کچھ ایسی دولت تھی جو باقی رہنے والی تھی؟ باقی رہنے والی دولت کے مالک کیوں نہیں گزرے؟ سارے وہ کیوں گزرے جن کی دولت فنا ہونے والی تھی؟ سارے فانی لوگ کیوں گزرے؟ ساری ایسی دولتیں کیوں گزری جو فنا کی نظر ہوئی؟ کچھ باقی رہنے والی بھی گزرتی دولتیں، وہ کون سی دولت ہے؟ وہ علم کی دولت ہے، وہ انسانی کمال کی دولت ہے، اخلاق کی دولت ہے، تقوی کی دولت ہے، ٹھیک ہے؟ وہ روحانی دولتیں انسان کی۔ ایسے لوگ اگر ہوتے معاشرے میں تو کیا ہوتا؟ تو پھر وہ حالت نہیں ہوتی جو ہوئی۔ اولو بقیت ینہون عن الفساد، اب ان کے قرآن بتا رہے ہیں کیسے لوگ تھے، کیا چیز تھی ان کے درمیان کہ
وہ اولو بقیہ کہلاتے کہ یعنی وہ ان کے جو کمالات تھے وہ باقی رہنے والے تھے. ینہون عن الفساد فی الارض، زمین پر فساد سے روکنے والے لوگ تھے. کیوں ایسے لوگ نہیں گزرے جنہوں نے زمین کو، آبادی کو فساد سے بچانے کی کوشش کی، منکرات سے، برائیاں جو دیکھ رہے تھے چاروں طرف پھیل رہی تھی اس سے اس کی روک تھام کی کوشش کرنے والے ایسے لوگ کیوں نہیں تھے ان قوموں کے درمیان؟ الا قلیلا، سوائے چند کے. اتنے کم تعداد میں تھے. یعنی مثلا پوری قوم میں ہود علیہ السلام ہی رہ گئے تھے، پوری قوم میں ایک صالح رہ گئے تھے، پوری قوم میں ایک ابراہیم رہ گئے تھے، پوری قوم میں حضرت لوط رہ گئے تھے خالی. الا قلیلا ممن انجینا منہم، سوائے بہت چند لوگوں کے ہم نے ان چند لوگوں کو بچا لیا تھا. یعنی آبادی تو فنا کی نظر ہو گئی نا، آبادی فنا کی نظر ہو گئی، ان چند لوگوں کو بچا لیا تو کیا ہوا؟ اللہ کا پیغام تو معاشرے میں نافذ ہونا ہے نا. معاشرہ ہوگا تو معاشرے میں شریعت بھی نافذ ہوگی. جب معاشرہ ہی فنا ہو جائے گا، معاشرے نے اپنے آپ کو فنا کر لیا، معاشرے نے اتنے لوگ ہی پیدا نہیں کیے کہ جو اس کی اصلاح کے در پہ ہوں، مسلسل برائیوں سے روک رہے ہوں، معاشرے کو کی حفاظت کر رہے ہوں. نتیجہ کیا ہوگا؟ اللہ ان چند لوگوں کو جو 4-5 لوگ ہیں، اللہ کہے گا بھئی فلاں وقت نکل جاؤ شہر سے باہر. تو شہر تو نہیں بچا سکیں گے 4 لوگ، 2 لوگ. ممن انجینا منہم واتبع الذین ظلموا، تو اصلاح کی کوششیں نہیں ہو رہی تھی. یہ تو 2-4 لوگ تو ہم نے بھیجے تھے، معاشرے میں کوئی اٹھا ہی نہیں ان کا ساتھ دینے کے لیے. واتبع، جو ظالم لوگ تھے، معاشرے میں ستمکار تھے، وہ اس چیز کے در پہ تھے ما اترفوا فیہ، جن میں لذتیں، خوشیاں، عیاشیاں تھیں، مزے تھے، وہ ان چیزوں کے واتبع الذین، پیروی کی ظالموں نے کس چیز کی؟ ما اترفوا فیہ، جس چیز میں خوشیاں تھیں، لذتیں تھیں، شہرت تھی، بری شہرت، اس میں مصروف تھے. اور ہوتا یہ نا کہ جب آپ کچھ دنیاوی وسائل ہاتھ میں آ جائیں پھر انسان کہتا ہے اوہ یہ تو سوچا نہیں تھا، یہ تو سوچا نہیں تھا، اتنے راستے کھل جائیں گے. ہم سمجھے تھے کونے میں اپنی زندگی گزر کے ختم ہو جائے گی، یا تو دروازے ہی کھل گئے تو واہ واہ واہ. پھر وہ جو نظر آتا ہے نا سامنے اتنے سارے کچھ راستے جو کھلتے ہیں، تو پھر جو انسان سے ستمکار بن جاتا ہے. کیونکہ لکھا ہے قرآن میں میں کہ جب انسان ان الانسان لیطغی، انسان جو باغی ہو جاتا ہے، طغیان کرتا ہے، انسان بغاوت کرتا ہے پروردگار کے خلاف. ان الانسان لیطغی، طاغوت کا لفظ ہے نا، طاغوت سنا ہوگا آپ نے. طاغوت وہ باغی ہوتا ہے اللہ کے مقابلے میں. ان الانسان، ہر انسان جو ہے بے شک بغاوت کرتا ہے، طاغی ہو جاتا ہے، طاغوت بن جاتا ہے خود. ان رآہ استغنی، جب دیکھتا ہے اس کے ہاتھ کھلے، اس کے ہاتھ دیکھتا ہے واہ مال ہاتھ میں آ گیا، طاقت ہے. جو انسان اپنے آپ کو بے نیاز سمجھنے لگتا ہے تھوڑا سا، فوراً بغاوت میں اترتا ہے. جب تک نہیں ہے کچھ، سارے زاہد پرہیزگار، نیک، تقوی، متقی، سب نیک، نمازی، ہر چیز صحیح. ایک کسی کی امریکہ میں کہتے ہیں لاٹری نکل آئے، پھر دیکھیں ذرا سی لاٹری نکلی، پھر نظر ہی نہیں آئیں گے کیا ہوا. ہاں وہ اتنے تھوڑے سے مسجد کو بھی دے دیں گے. دیکھیے یہ نہیں ہوتا اس طرح سے. انسان جو ہے نا، انسان بہت بڑے خطرے میں. انسان کے ہاتھ میں جب وسائل ہوتے ہیں اس وقت کا امتحان شروع ہوتا ہے. وہ کون سی بڑی تھی وہ شخصیت، وہ قرآن پڑھتے رہتے تھے بیٹھے بیٹھے، پھر اچانک ان کو موقع ملا اقتدار کا، تو انہوں نے قرآن کو بند کیا. انہوں نے کہا ھذا فراق بینی و بینک، یہ اب میرے وقت آ گیا میری جدائی کا میرے اور تمہارے درمیان. قرآن کو ایک پیار کر کے رکھ دیا بس. یہ ساری پرہیزگاری اب اقتدار ہاتھ میں آ گیا، سب اب صحیح ہے، اب ضرورت نہیں ہے مجھے تمہاری. صلوات پڑھو وَكَانُوا مُجْرِمِينَ، اور یہ تو تھے ہی مجرم. یعنی فساد کے مقابلے میں آواز اٹھانا ایک اجتماعی فریضہ ہے. اور آپ یوں سمجھ لیجئے کہ عذاب روکنے کی جو شرط ہے وہ اصلاحی عمل ہے.
جب اصلاحی عمل جاری ہے معاشرے میں عذاب رکا ہوا ہے، اصلاحی عمل رکا عذاب وارد ہوا، صلوات پڑھنا پڑتا تو اصلاح میں اور صلاح میں فرق میں بیان کرنا چاہتا ہوں۔ صلاح کہتے ہیں اچھا، مثلا صالح انسان ہے، اچھا انسان ہے، نیک انسان ہے، سب عزت کرتے ہیں اس کی، کام سے کام رکھتا ہے، کسی کو تنگ نہیں کرتا، کسی کی چوری نہیں کرتا، کسی کی چغلی برائی نہیں کرتا، غیبت نہیں کرتا، آتا ہے اپنے کام سے کام، نماز پڑھتا ہے، جو بھی کرتا ہے چلا جاتا ہے۔ کہتے ہیں کتنا دیکھا صلاح، ٹھیک ہے، کتنا بھی اچھا ہو، اپنی ذات میں کتنا بھی اچھا ہو، اپنے کام سے کام ہے، اس کو سب کچھ ہے۔ مسئلہ کہاں پیدا ہوتا ہے؟ جب یہ نیک آدمی جو ایک دن بیٹھا ہو کہ بھائی آپ کی لباس میں خون لگا، آپ کی نماز جو صحیح نہیں ہے، اس پہ دھو لیجیے جا کے، یا مثال کے طور پہ آپ نے سجدے میں آپ کچھ اور یہ صحیح طرح نہیں کر رہے تھے، پاؤں آپ کے زمین پہ نہیں لگ رہے تھے، آپ کو سجدہ ذرا صحیح نہیں لگ رہا، آپ ذرا مولانا سے پوچھ لیجیے اس کا کام ہوگا کہ آپ کو کیا لگا۔ یہ شہید باقر صدر کے مثال میں آپ کو بیان کر رہا ہوں، یہ جو بات میں عرض کر رہا ہوں یہی کہ اچھا انسان جو ہے اس کی سب عزت کرتے ہیں، وہ انسان جس کو اپنی ذات سے مطلب، جو انسان اصلاح کی کوشش کرے وہ برا بنتا ہے، لوگ اس کو فوراً جو ہے وہ اس پہ باقاعدہ الزامات لگانا شروع کر دیتے ہیں، مسلسل اس کو جھوٹ، اس کے لیے تہمتیں لگاتا ہے، اس کے ڈھونڈ کے لائیں گے عیب، اس نے یہ ایسا تھا ویسا تھا، اور اگر عیب نظر نہیں آئے گا تو بنا دیں گے کوئی عیب اس کے لیے، تاکہ اس کو روکیں گے، کیوں لگ جا رہے ہیں بیچ میں، لوگ زندگی گزارنے ہیں، آپ کو کیا ہے، آپ کہیں گے یہ کیسی بات ہوئی ہے مولانا، یہ تو ایسا نہیں ہونا چاہیے، اللہ نے فرمایا نیکی کا حکم دو، یہ کرو وہ کرو، یہ کیا بات ہوئی؟ بھئی یہ بات ہے، پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 40 سال آپ لوگوں کے درمیان اچھے رہے بلے، ان کو سب نے کہا صادق امین، تاریخ میں لکھا ہے کہ وہ جو کعبہ جو سیلاب کی وجہ سے گر گیا تو وہ حجر الاسود بھی اپنی جگہ سے ہل گیا، تو کعبے کی تعمیر کرنی پڑی، کعبے کی تعمیر کی تو حجر الاسود بھی اپنی جگہ لگانا تھا، حجر الاسود لگانے کے لیے ہر قبیلہ جو تھا وہ آگے بڑھا گیا، ہم لگائیں گے حجر الاسود کو اپنی جگہ پہ کعبے میں نصب کریں گے، اس میں اختلاف ہو گیا، ہر آدمی نے کہا نہیں ہے ہمارے قبیلے کے حصے میں آئے گا، دوسرے کا ہمارے قبیلے کے حصے میں، تو کون اس پتھر کو اٹھا کے اپنی جگہ لگائے گا؟ تو لڑائی شروع ہونے والی تھی، کسی نے مشورہ دیا کہ اچھا ایسا کرتے ہیں، جو شخص مسجد الحرام میں وارد ہوگا فلاں جگہ سے، جو کہے گا اس کی مانیں گے، ایک طرح سے جیسے قرآن اندازی ہوتی ہے کہ جو آئے گا جو کہہ دے گا مان لیں گے سب، کوئی اس پہ اختلاف نہیں ہوگا۔ تو لوگوں نے کہا ٹھیک ہے، اچانک سے احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد الحرام میں وارد ہوئے، لوگوں نے دیکھتے ہی کہا صادق اور امین آ گئے، جو یہ کہیں گے ہم مان لیں گے۔ اب ان کا اپنا مسئلہ تھا نا، پیغمبر اسلام تھوڑی کوئی نیا مسئلہ لے کر آئے تھے، ان کا مسئلہ تھا، ایک فتنہ پیدا ہو رہا تھا، انہوں نے کہا چلو کوئی تو ٹھنڈا کرے کسی طرح، تو حضور نے آ کے ان سے پوچھا ہے تو حضرت نے فرمایا ایک چادر لے کر، سنا ہوا واقعہ آپ کا، چادر پھیلائی گئی، حجر الاسود کو اس کے بیچ میں رکھ دیا گیا، اور جناب سب سے کہا کہ سب اس چادر کو مل کے اٹھا لیں، کونے پکڑ لیں اس چادر کے، سارے قبیلوں میں لے کر گئے کعبے کے نزدیک، حضرت نے وہ پتھر اپنی ہاتھوں سے اٹھایا، مبارک ہاتھوں سے، اور کعبے میں وہ نصب کر دیا، کسی کو اختلاف نہیں ہوا، ایک صلوات پڑھو۔ تو سب سارے کہہ رہے تھے صادق امین، یہ رسالت ملنے سے پہلے کی بات ہے، نبوت تب ملی تھی بچپن سے ہی، ہمیشہ سے نبی تھے، کنت نبیا والآدم بین الماء والطین، میں نبی تھا جبکہ آدم جو تھے وہ آب و گل کے درمیان تھے۔ رسالت ایک مشن ہے، ایک ذمہ داری ہے کہ اب آپ یہ کریے، اذهب الى فرعون، اذهب الى فرعون، حضرت موسیٰ سے اللہ نے فرمایا جاؤ فرعون کے پاس، انہو طغى، یہ رسالت تھی، حکم ملا یہ جا کے ذمہ داری انجام دو، فلاں قوم کو پیغام پہنچاؤ۔ تو حضرت کو 40 سال کی عمر میں ملا حکم، آپ نے قوم کو بلایا، پہاڑی پر بلایا کہ اگر میں
تو میں کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے جو ایک بہت بڑا دشمن ہے تمہیں تباہ کرنے آ رہا ہے، تم میری بات مانو گے؟ سب نے کہا بالکل مانیں گے۔ تو اب دشمن کا آنا تو ان کے مفاد میں تھا، اس سے بچنا، اس پہ تو نہیں لڑتے وہ رسول اللہ کے ساتھ، کیونکہ ان کی روزی روٹی سب جاری تھی، ان کا سب کچھ ویران ہو جاتا، تو اس میں ہاں بالکل بالکل مانو۔ لیکن پھر آپ نے فرمایا اچھا میں تمہارے درمیان ایک ایسا پیغام لے کر آیا ہوں، اس میں نجات ہے تمہاری، تم یہ مانگ لو کہ پروردگار تمہارا اللہ ہے، تم فلاح پا جاؤ گے۔ تو وہاں سے ان کے درمیان ایک دوسرے کی طرف دیکھنا شروع ہو گئے، یعنی ہم اپنی چیزوں کو چھوڑ دیں، ہم نے جو اپنے آداب و رسوم بیان کی بتائے ہیں بنائے ہیں، اور ہم جو ہمارے طور طریقے ہیں ان کو چھوڑ کر ان کے اس پر ایمان لے آئیں، پھر شک کرنا شروع کیا یہ کیا چاہتے ہیں ہم سے، یہ ہم پر لیڈری چاہتے ہیں، یہ ہمارا کنٹرول کرنا چاہتے ہیں، اچھا ان کا خاندان تھا نا، یہ خاندان جو اتنا وہ ہمارے اوپر حکمران بنانا چاہتے ہیں، ہر طرح کی۔ ابھی جو صادق اور امین تھا وہ جادوگر بھی بن گیا، مجنون بھی بن گیا، بلکہ انہوں معاملہ کسی نے سکھایا اس کو، یہ بھی کہہ دیا اس کو، جبکہ کبھی اسکول نہیں گئے، وہ کبھی کسی ہاتھوں سے لکھا نہیں کاغذ پر، کبھی کسی نے پڑھتے ہوئے بھی نہیں دیکھا، اور سب کچھ، اور جناب پھر بھی تہمتیں لگا رہے، کسی نے ان کو سکھایا لکھنا پڑھنا کتابوں سے دوسرے، جبکہ وہاں کوئی ایسا تھا بھی نہیں، نہ ان کے پاس کوئی ایسا گواہ تھا اس چیز کا، نہ کوئی ایسی چیز تھی۔ تہمتیں لگانا شروع کی، تکذیب کرنا شروع کیا، آپ جھوٹ بول رہے ہیں، وہی جو صادق تھے کہنا آپ جو ہے جھوٹ بول رہے ہیں، وہی 40 سال سے اس سے سچ بول رہا ہے، وہ کیسے جھوٹ بول دیں گے ایک دم سے؟ 40 سال آپ کسی کے درمیان، لوگوں کے درمیان زندگی گزارے، آپ کی ہر چیز کو جانتے ہیں، قائل ہو گئے آپ کی صداقت کے، اس کا مطلب آپ جھوٹے تو نہیں ہیں، لیکن کچھ ہوا ہے جس کی وجہ سے آپ کو جھوٹ کی نسبت دی جا رہی ہے، وہ اصلاحی پیغام ہے کہ اب یہ شخص اپنی ذات کے لیے اچھا نہیں، بلکہ وہ کہہ رہا ہے کہ بھئی میں تو اچھا ہوں، کیوں نہ آپ بھی اچھے ہو جائیں، میں تو جھوٹ نہیں بولتا، کیوں نہ آپ لوگ بھی جھوٹ پڑھنا چھوڑ دیں، میں تو ناپاک چیزیں نہیں کھاتا، میں برائیوں میں نہیں پڑتا، آپ لوگ بھی کیوں نہ چھوڑ دیں برائیوں میں، میں تو اللہ کو یاد کرتا ہوں، آپ لوگ کیوں نہ یاد کریں خدا کو، آپ کو کیا پڑی ہے، فوراً جواب مقابلے میں آ جائیں گے۔ لوگ دشمن ہو جاتے ہیں جو ان کی اصلاح کرنا چاہتے ہیں، عام لوگوں کا مسئلہ، معاشرے کا رجحان یہ ہے۔ اسی لیے اگر آپ دیکھیں کہ دوسری جو تحریکیں ہوتی ہیں، سیاسی تحریکوں میں بہت لوگ شامل ہو جاتے ہیں، دینی تحریکوں میں بڑے گنے چنے لوگ آتے ہیں، مثلا کوئی ہیومن رائٹس کی چیز ہے، جابز کے لیے وہ 99% موومنٹ ہوا تھا نا کچھ سال پہلے، تو کرائسس ہوا ہاؤسنگ فلاں یہ وہ، تو لوگ آ گئے سڑک پہ، کچھ تو کیمپ لگا لیے تھے امریکہ میں جگہ جگہ، سب ہوا ہے نا، آپ نے دیکھا، تو سیاسی جلسے ہوتے ہیں، لاکھوں کروڑوں لوگ آ جاتے ہیں دنیا بھر میں، ایک دوسرے طرف حضرت نوح علیہ السلام 900 سال تبلیغ کرتے رہے، 10-12 لوگ ایمان لے کر آئے، پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکے کی زندگی میں کتنی قربانیاں دی ہیں، بے لوث خدمت، خلوص کا آپ کا اللہ ہی حساب جاتا ہے، سب کچھ آپ کے ماننے والے تھے، وہ غریب غربا کچھ تھے چند ایک، اس میں سے افلوئنٹ کلاس کے بھی تھے، بہرحال لیکن معاشرہ جو تھا وہ خلاف تھا، سوسائٹی خلاف تھی، آخر تو مجبور ہو کہ سب کو ہجرت پہ بھیج دیا حبشہ۔ تو یہ کیا وجہ ہے؟ کوئی ہیومن رائٹس کوئی فلاں کے حقوق یہ وہ چلے آتے لوگ ہزاروں لاکھوں، آپ دینی یعنی کمالات کی بات کر رہے ہیں، انسانی فضائل کی بات کر رہے ہیں، آپ برائیوں سے لوگوں کو دور کرنا چاہ رہے ہیں، تو آپ کا ساتھ نہیں دے رہے۔ یہی بات ہے کہ جہاں لوگوں کے اپنے فوائد ہوتے ہیں وہاں نکل آتے ہیں میدان میں، ہاں وہ اچھا یہ سیاسی پارٹی جو ہے وہ فلاں لیجسلیشن پاس کرے گی، یہ ہو جائے گا، ہاں میرا جو ہے ٹیکس کم ہو جائے گا، چلو ان کے جلسے میں جا کے اٹینڈ کرو، فلاں جو وہی فلاں جابس کریٹ ہوں گے، فلاں چیزوں پہ ایکسپورٹ الاؤڈ ہو جائے گی، فلاں چیزوں میں یہ ہو جائے گا، امپورٹ الاؤ ہو جائے گی، یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا، چلو بھی جاؤ ان کے ساتھ دو، فلاں رائٹس وہ ہو جائیں گے، اس ملک میں تو پتہ نہیں کون کون سی رائٹس چل رہی ہیں،
وہ آزاد ہو جائیں گے، وہ لوگ نکل آئیں گے ان کے حمایت میں، ٹھیک ہے. آپ کہیں گے بھائی آج سے جو ہے یہ برائی جو ہے اس سے بچیں گے، پورا میڈیا خلاف ہو جائے گا. فلاں برائی ہوا، الکوہول کی وجہ سے کتنے وہ ہو رہے ہیں، حادثات ہو رہے ہیں، یہ ہو رہا ہے، فیملی وائلنس ہو رہا ہے، بچے جو ہے خراب ہو رہے ہیں، در بدر پھر رہے ہیں، یہ سب اتنی برائیاں، ڈومیسٹک ابیوز، یہ وہ سیکشول ابیوز، کیا کیا ہو رہا ہے اس سوسائٹی میں. کیسے برائیوں کو روکیں آپ فوراً آتے ہیں. گن وائلنس کے بارے میں ذرا سا کچھ ڈیبیٹ شروع ہوتی ہے فوراً جناب وہ شور مچ جاتا ہے، روکو اس کو، کون لوگ ہیں، ہمارے بیسک رائٹس ہیں، یہ ہیں وہ. جب تک انسان کا فائدہ ہے انسان ساتھ دے گا، جب انسان کسی برائی سے روکا جائے گا وہ خلاف ہو جائے گا. اور یہ یعنی ورثہ ہے خاندان محمد و آل محمد علیہ السلام کا، کہ اس خاندان کی جتنی محترم شخصیات ہیں وہ ساری اصلاح طلب تھی، معاشرے کو بدلنا چاہتے تھے، برائیوں سے بچانا چاہتے تھے، نیکیوں کا رواج دینا چاہتے تھے. ہر برائی جو حاکم سے لے کے محکوم تک کہیں بھی نظر آئے اس کا سد باب کرنے کی کوشش کر رہے تھے، اور ہر اللہ کے حکم کو نافذ کرنا چاہتے تھے جس کی انسان کی بھلائی. اور ان کے چاہنے والے، ان کے ماننے والے اور ان کے عزادار جو ہیں وہ کبھی اصلاحی کوشش سے شرماتے نہیں، اور نہ اصلاح کرنے والے اور مصلح کے اوپر اعتراض کرتے ہیں، بلکہ مصلح کی بات کو شوق سے سنتے ہیں. یہ ظرف جو ہے، یہ برداشت جو ہے، یہ بصیرت جو ہے، یہ خاص ورثہ ہے ہمارا محمد و آل محمد علیہ السلام کا. یہ ہمیں بہت بڑا تحفہ ہے ان کی طرف سے، بہت بڑی میراث ہے. ہم برخلاف لوگوں کے جو برائی کے مقابلے میں خاموش کھڑے ہوتے ہیں، ہماری قوم کو دیکھیں گے جہاں برائی پھیلتی ہے فوراً اچانک جاگ اٹھتی ہے، اور اس کے مقابلے میں ہر وسیلہ جو ان کے ہاتھوں میں ہوتا ہے اس کو استعمال کرتے ہیں کہ یہ برائی کہیں پھیلنا نہ پائے مزید. ہم آواز اٹھانے والے لوگ ہیں، اور یہ ہمیں سکھایا ہی اس حضرت علی علیہ السلام نے. امام علی مقام نے یزیدیت کے مقابلے میں آپ نے شہر سے نکلتے وقت، مدینے سے نکلتے وقت جو آپ نے ایک وصیت نامہ لکھا محمد بن حنفیہ کو، ایک مینیفیسٹو ہوتا ہے نا، میں کیوں جا رہا ہوں اس شہر سے. دیکھیے اگر یہ اس بات کو سمجھا نہ جائے تو بڑا مسئلہ ہے. بعض لوگ کہتے ہیں وہ اچھا بیعت سے فرار کرنے کے لیے نکلے تھے، بیعت کا ڈر تھا کہ یزید ان کے پیچھے آ جائے گا، نکلو یہاں سے شہر سے باہر. بعض ایسے بھی ہیں، بعض ایسے ہیں وہ جاہ طلب تھے، قدرت طلب، ان کو خود حکومت چاہیے تھی. یزید حاکم برحق تھا، امیر المومنین تھا، وہ جو حاکم وقت تھا، خلیفہ وقت تھا، اس کے مقابلے میں جو بھی نکلے گا ظاہر ہے وہ شکست کھائے گا. کہنا یہ چاہتے ہیں حسین شکست کھا گئے، نکلے تھے اصل میں فتح کے لیے. تو امام کو ضروری تھا نا کہ وہ لکھے وصیت میں اپنے خود کہ ان کا کیا ہے. بہت سی کتابوں میں لکھی ہے، ابن شہراشب نے لکھی ہے، اور اس کے علاوہ مناقب آل ابی طالب، بہت جگہوں پہ یہ سب موجود ہے. امام علیہ السلام نے محمد بن حنفیہ کے نام جو وصیت نامہ لکھا مدینے سے نکلتے وقت، آپ نے یہ الفاظ، انی لم اخرج، میں نکل نہیں رہا، میں خروج نہیں کر رہا. خروج کہتے ہیں قیام عربی میں، یعنی امام حسین علیہ السلام حاکم وقت کے خلاف قیام فرما رہے ہیں، خروج کر رہے ہیں. یعنی کوئی یہ نہ سمجھے اچھا وہ تو جا رہے تھے خانہ خدا کی زیارت کری، پتہ نہیں کیسے حالات ہو گئے وہ اس طرف نکل پڑے. ان کو لوگوں نے مشورہ بھی دیا کہ نہ کریں، مدینے سے نکلتے وقت ہی آپ نے میں خروج کروں، لیکن خروج کا مقصد بتا دیا، انی لم اخرج، میں خروج نہیں کر رہا، سوائے اس کے میں خروج نہیں کر رہا شرپسندی کے لیے. انی لم اخرج عشرا، شرپسندی کے لیے میں قیام نہیں کر رہا. ہیں بعض لوگ شرپسندی کے لیے قیام کرتے ہیں، دنیا بھر میں ایسے لوگ ہیں. کوئی نعرہ اٹھاتے ہیں، ان کے ساتھ ان کو پتا ہوتا ہے ان کو فالوئنگ مل جائے گی، کیونکہ وہ یوز کرتے ہیں کسی کی ڈس فرینچائزمنٹ. دیکھتے ہیں کوئی کمیونٹی جو ہے وہ آئسولیٹ ہو رہی ہے،
اس کے اوپر بہت ستم ہو رہا ہے، اس کو وہ یوز کرتے ہیں، کیپٹلائز کرتے ہیں شر پسند کرنے کے لیے، اپنے آپ کو لیڈر بنا کے کچھ ان کو مراد مل جائیں گے، بہت کرتے ہیں دنیا بھر میں لوگ۔ ابن اللہ میں شر پسند کی خاطر نہیں خروج کر رہا ہوں، ولا بطرا، اور نہ بلا وجہ مجھے شوق ہے خود نمائی کا کہ میں ہوں اچھا بھائی میں نواز رسول ہوں، ذرا لوگ مجھے دیکھیں ادھر ادھر میں کہاں بیٹھا ہوں کونے میں، لوگ ذرا میری طرف توجہ کریں۔ ولا بطرا ولا مفسدا، نہ میں فساد کی خاطر نکلا ہوں، ولا ظالما، نہ میں ستمکار ہوں، میں ظالم نہیں ہوں۔ پھر مقصد کیا ہے نکلنے کا؟ آل اولاد کے ساتھ، بیوی بچوں کے ساتھ شہر کو چھوڑنا، کیا مقصد تھا اس کا؟ وَإِنَّمَا خَرَجْتُ لِطَلَبِ الْإِصْلَاحِ فِي أُمَّةِ الْجَدِّ، میں نکلا ہوں اصلاح کی طلب میں اپنے نانا کی امت میں، اصلاح کی خاطر۔ اُرِيدُ أَنْ آمُرَ بِالْمَعْرُوفِ، اصلاح کیا چیز ہے؟ دیکھیے اصلاح اتنا بڑا فریضہ ہے، حسین ابن علی فرمانے ہیں اصلاح کا کام جو ہے اس کی کون کون سی قیمت ادا کرنا جائز ہے اسلام میں، یہ بتانا چاہ رہے ہیں نا۔ دیکھیے کچھ لوگ جو ہیں ایک نیک کام کرنے کی چھوٹی سی قیمت ادا کرنے کو تیار ہیں، بڑی قیمت کے لیے تیار نہیں ہے۔ اچھا یہ یزید ہے حاکم، ٹھیک ہے میں جب بیان دیے 4-5 ادھر ادھر ایک جلوس نکال دیا، تب دیکھا بہت شور مچا، اچھا ٹھیک ہے بھائی صحیح ہے۔ فرما رہے ہیں کہ میں خروج کر رہا ہوں حاکم وقت کے خلاف، میں حسین اور آل حسین نکل آئے ہیں میدان میں، انما خرجت لطلب الاصلاح، اصلاح کرنے کے لیے امت جد، میرے نانا کی امت میں، اريد ان آمر بالمعروف، میں معروف اور نیکیوں کا حکم دینا چاہتا ہوں، وان انہا عن المنکر، برائیوں سے روکنا چاہتا ہوں، واسیر بسیرت جدی و ابی علی بن ابی طالب و اخی، میں چاہتا ہوں کہ اس سیرت پر عمل پیرا ہوں جو میرے جد نانا رسول کی سیرت ہے، اور میرے بھائی حسن مجتبیٰ اور میرے بابا علی ابن ابی طالب علیہ السلام۔ تو فرما رہے ہیں اصلاح لفظ کیا استعمال کر رہے ہیں؟ امر بالمعروف نہی عن المنکر۔ امر بالمعروف، اچھا ہم سمجھے تھے مولانا صاحب امر بالمعروف مطلب ہے فلاں صاحب کی داڑھی نہیں ہے، ہم نے کہا کہ داڑھی رکھ لیں۔ یہ امام حسین علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ یزید کے مقابلے میں جانے کے میں امر بالمعروف کر رہا ہوں، اور انجام کیا ہوا سفر کا؟ شہادت، وہ بھی اس غربت میں، اس طرح کی شہادت تاریخ میں ایسا واقعہ نہیں ملا، اور آپ نام دے رہے ہیں اس کو امر بالمعروف نہی عن المنکر کا۔ آپ جہاد کا لفظ بھی تو استعمال کر سکتے تھے، جہاد کا لفظ استعمال کرنا غلط نہیں تھا، جہاد کا لفظ غلط نہیں تھا استعمال کرنا، لیکن آپ نے استعمال کیا لفظ امر بالمعروف کا، اصلاح کا لفظ استعمال کیا۔ لوگ یہ سمجھ لیں کہ ایسا نہیں ہے کہ کوئی جنگ چھڑی ہوئی میدان جنگ میں آپ گئے وہاں لڑے وہ جہاد ہے، نہیں، آپ امر بالمعروف کرتے نکلے اور آپ ظلم و ستم کا نشانہ بنے، شہید ہو گئے، تو آپ نے اپنا فریضہ انجام دیا، یہ بھی ایک قسم کا جہاد ہے۔ امر بالمعروف نہی عن المنکر ایک قسم کا جہاد ہے، یہ اتنا بڑا جہاد ہے کہ حسین ابن علی جیسے لوگ معاشرے میں نہ ہوں، پورا معاشرہ جو ہے یزید ظلم و ستم کا نشانہ بنے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے مختلف قسم کی عذاب کا نشانہ بنے۔ صلوات پڑھیں۔ یہ بڑی یعنی بھاری ذمہ داری ہے، انسان کہاں اتنی بڑی قیمت ادا کرنے کو تیار ہے۔ امام حسین یہ فرما رہے ہیں کہ اگر امر بالمعروف کرنے کے لیے تمہیں اپنی جان بھی دینے پڑے تو میری طرح سے عمل کرو، اس کے لیے تمہیں اپنی جان بھی اگر دینے پڑے تو، کیونکہ ظاہر ہے کہ وہ جان دینے کی حد تک تو چلے گئے تھے، پیغمبر اسلام بھی چلے گئے تھے، علی مرتضیٰ علیہ السلام بھی چلے گئے تھے، حسن مجتبیٰ بھی چلے گئے تھے، آخری حد تک چلے گئے تھے۔ اگر حکم پروردگار ہوتا کہ وہاں کام آ جائیں تو وہ کام آ جاتے۔ امام حسین علیہ السلام اپنے خاندان کے ساتھ چلے گئے اس فریضے کو انجام دینے کے لیے۔ ایک اور صلوات پڑھو۔ اس پہ اور کل انشاءاللہ وضاحت ہوگی۔ امام حسین کے ایک اور جملے کی طرف اشارہ کروں کہ آپ نے مکے سے نکلتے وقت فرمایا خط الموت علی ولد آدم، موت لکھی جا چکی ہے، موت تحریر کی جا چکی ہے فرزند آدم کے اوپر، موت ہر ایک کی قسمت میں ہوگی۔ مخط القلادۃ فی جید الفتح، ایک گلوبن کی طرح، ایک ہار کی طرح
جو ایک جوان لڑکی کے گلے میں پڑا ہوا، اس طرح سے موت جو ہے وہ فرزند آدم کے گلے میں پڑی ہوئی۔ وما اولہنی الی اسلافی، کتنا اشتیاق ہے مجھے اپنے آبا و اجداد سے ملنے کا، اشتیاق یعقوب الی یوسف، جیسے یعقوب کو اشتیاق تھا شدید اپنے بیٹے یوسف سے ملنے کا۔ وخیر لی مسرع، میرے لیے قتلگاہ تیار ہے، میرے لیے قتلگاہ جو ہے وہ اختیار کی جا چکی ہے، معین کی جا چکی ہے، انا لاقی ہے، اور میں پہنچ جاؤں گا اس تک، جو میرا مقتل ہے وہ چنا جا چکا ہے، میں وہاں پہنچ جاؤں گا۔ کانی با اوصالی، میں گویا دیکھ رہا ہوں میرے جسم کے ٹکڑے ہو چکے ہیں، ٹھیک ہے، جسم کو نوچ کے اس کے ٹکڑے کیے جا چکے ہیں۔ تختوہا اصلات الفلوات، بھیڑیے جو ہیں ریگستانوں کے صحراؤں کے بھیڑیے جو ہیں اس کو نوچ رہے ہیں، دبوچ رہے ہیں۔ بین النواویس و کربلا، کربلا اور نواویس کے درمیان میں دیکھ رہا ہوں کیسے بھموڑ رہے ہیں میرے لاش کو، ٹکڑے کر رہے ہیں اس کے، نوچ رہے ہیں اس کو۔ فیملآن من اکراشا جوفا، اور اس کو بوریوں میں بھر رہے ہیں، ٹھیک ہے، اور اپنے پیٹ اس سے بھر رہے ہیں۔ لا محیص عن یوم خط بالقلم، کوئی فرار نہیں ہے اس دن سے جو لکھا جا چکا ہے قلم تقدیر سے، اس سے کوئی فرار نہیں۔ رضا اللہ رضانا اہل البیت، اور خدا کی خوشنودی جو ہم اہل بیت کی بھی رضا ہے، خدا کی رضا جو ہے ہماری بھی خوشنودی ہے، جس سے خدا راضی ہے وہ ہم اس سے راضی ہیں۔ نصبر علی بلائہ، ہم اس کی بلا پر راضی ہیں، صبر کریں گے، ہم اس کی بلا اور آزمائش پر صبر کریں گے۔ وَيُوَفِّينَا أُجُورَ الصَّابِرِينَ، اور ہمیں صبر کرنے والوں کا وہ اجر عطا کرے گا۔ لن تشذ، یہ بڑے خوبصورت باتیں ہیں۔ لن تشذ عن رسول اللہ لحمتہ، کبھی بھی پارا تن رسول اللہ سے جدا نہیں ہو سکتا، رسول اللہ کے جگر کا ٹکڑا کبھی بھی رسول سے جدا نہیں ہو سکتا، اس کی عاقبت کچھ اور نہیں ہو سکتی۔ حسین کی عاقبت وہی ہوگی جو اس کے نانا کی عاقبت ہے۔ لن تشذ، ہو نہیں سکتا کہ حسین کو کوئی اپنے نانا سے جدا کر دے۔ بل یہ مجموعۃ، بلکہ ایک جگہ پہ سب جمع ہو جائیں گے، رسول و آل رسول۔ بل یہ مجموعۃ لہ، یہ رسول کی گرد جمع ہو جائیں گے، فی حظیرۃ القدس، بہشت کے ایک باغ میں، حظیرۃ تقر بہم عینہ، اور رسول جب اپنے گھر والوں کو دیکھیں گے اپنے گرد تو کیا آنکھوں میں ٹھنڈک ملے گی، خوشی ملے گی رسول کو ہم سب کو دیکھ کر اپنے کنارے۔ وَيَنْجُزْ بِهِمْ وَعْدُهُ، اور انہی کے ان قربانیوں سے ان کا جو خدا کا وعدہ ہے وہ پورا ہوگا۔ من کانا، پھر امام فرما رہے ہیں، یہ مکے سے نکلتے وقت کے جملات ہیں، من کانا بادلا فیلا مہجتہ، جان لو جو شخص بھی ہماری خاطر اپنے دل کا آخری جو خون کا قطرہ ہے وہ فدا کرنے کو تیار ہے، وہ موطنا علی لقاء اللہ نفسہ، جس کا دل جو ہے وہ اپنے پروردگار سے ملنے کے لیے آمادہ ہے، فَلْيَرْحَلْ مَعَنَا، تو کل صبح ہمارے ساتھ چلنے کو تیار ہو جائے گا۔ فَلْيَرْحَلْ مَعَنَا فَإِنِّي رَاحِلٌ مُصْبِحًا انشاءاللہ، کیونکہ حسین کل اس غربت کے سفر پہ نکل رہا ہے، اس قربانی کے سفر پہ تو حسین نکل رہا ہے مکے سے۔ امام حسین مدینہ سے نکلے، مکے آئے، کچھ مہینے آپ نے مکے میں گزارے، وہی مدینہ جس نے بیعت کی تھی ان کے نانا کی، 50 سال بعد مدینہ کی کیا کیفیت بن گئی ہے کہ اس مدینہ سے اب کوئی تیار نہیں حسین کے ساتھ دینے کو۔ امام حسین نکل رہے ہیں مدینہ سے، مدینے والے سے رو کے آنسو بہا کے انہیں رخصت کر رہے ہیں۔ امام حسین ایسا مکے ہیں، مکے میں آپ نے کچھ مہینے گزارے، آپ نے یہاں سے تمام علاقوں میں پیغامات بھیجے، لوگ آپ سے ملنے آتے رہے، آپ نے اپنے مقصد کو بیان کیا، اور سارے عالم کی توجہ امام حسین پر، سب کو پتا تھا کہ حسین اب مدینے سے نکل آئے، مکے آ گئے، اور سب کے ذہن میں سوال تھا، سب کو جواب مل گیا تھا، واضح تھا جواب، معلوم تھا امام حسین کیوں یزید کے خلاف نکلے ہیں۔ اسی لیے آپ کے پاس خطوط آنا شروع ہو گئے کوفے والوں میں۔ کوفے کے حالات ایسے تھے کہ وہاں تبدیلی کی زیادہ امید تھی، وہاں سے 18-20 ہزار خط آئے، بہت سے خط ایسے تھے جو کئی لوگوں نے مہر لگائی تھی، اس پہ دستخط کیے تھے، امام حسین کے پاس یہ خط سب آئے، اور اس میں لکھا تھا کہ حسین ہمیں امام کی ضرورت ہے، ہم یہ شہر آپ کے لیے تیار ہیں، آپ تشریف لائیے، ہم آپ کے فرما بردار ہیں، آپ کے حکم کے تابع ہیں۔ امام حسین علیہ السلام نے تاریخی ذمہ داری جو آپ نے اپنے کاندھوں پر محسوس کی،
جبکہ آپ علم الہی رکھتے تھے، آپ جانتے تھے اللہ کی طرف سے، آپ کو معلوم تھا کوفے والوں کی کیا صورتحال ہے، اور کوفے میں اچھے لوگ بھی تھے، لیکن کوفے کی مجموعی صورتحال کا آپ کو علم تھا، عاقبت کیا ہونی ہے اس عمل کی اس کا بھی علم تھا. لیکن تاریخی ذمہ داری، جب ایک قوم خط لکھ کے پکارے امام کو اور نصرت کا اطمینان دلائے اور یقین دلائے، تو حسین ابن علی پر ایک تاریخی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ اس کا بھرپور جواب دے. آپ نے مسلم ابن عقیل کو روانہ کیا کوفے کی سمت. کون مسلم ابن عقیل؟ مسلم ابن جو کہ آپ فرماتے ہیں کہ ثقتی من اہل بیتی، یہ میرے چچا بھائی ہے، یہ میرے اہل بیت میں قابل اعتماد ہے، میں تمہاری جانب بھیج رہا ہوں. آج میں تھوڑا سا ذکر جناب مسلم کے بچوں کا کروں گا. کربلا کا سفر شروع ہو گیا ہے، محرم ہے، ہم سب یہاں جمع ہیں. امام حسین کی یاد سے دل تڑپ رہے، دنیا بھر میں آواز حق بلند ہو رہی. امام حسین کی فریاد، امام حسین کا استغاثہ، نصرت کی جو ہے وہ آپ کی طلب، کون ہے حل من ناصر ینصرنا، کون ہے جو میری نصرت کرے گا، ہر طرف سنائی دے رہی ہے. ہمارا یہاں آنا مجلسوں میں امام حسین کی وہ صدا استغاثہ پر لبیک ہے. ہم امام حسین کو یاد کر رہے ہیں کہ اے حسین، اگر ہم کربلا میں ہوتے تو آج جان نثار ہوتے آپ کے، آج ہم جان نثار ہوتے، اپنی جان کا نذرانہ پیش کرتے. ہم دور ہیں آپ سے، لیکن آپ کا پیغام ہم تک پہنچا ہے اور ہم نے خود کو آمادہ کیا ہے نصرت کے لیے. آج اس عہد میں خود کو آمادہ کیا نصرت کے لیے. مسلم ابن عقیل ذکر ہوگا آئندہ. جامع مسلم پہلے شہید تھے کربلا کے، امام حسین کے سفیر تھے. آپ کے ساتھ 2 بچے جو آپ کے ساتھ گئے، تاریخ میں ملتا ہے کوفے شہر میں، اور 2 بچے ایسے تھے جو کربلا میں کام آئے. جو کوفے شہر آئے ان کو الگ رکھا گیا تھا، وہ الگ قید میں تھے، کافی وقت قید میں ان کا گزر گیا. تاریخ لکھتی ہے کہ جب بہت وقت گزر گیا قید میں، ان کو صحیح خوراک بھی نہیں ملتی تھی. دن پورا گزرتا تھا، ایک ٹکڑا روٹی کا ملتا تھا. جسم ان کے نحیف اور لاغر ہو گئے تھے. آخر ایک بھائی نے دوسرے بھائی سے کہا کہ بھائی ہمیں لگتا ہے کہ ہم یہاں فنا ہو جائیں گے، کیوں نہ اس داروغہ زندان سے بات کریں اور اپنا تعارف کرانے کی کوشش کریں، شاید اس کے دل میں کچھ رحم آل رسول کے لیے. تو شخص جو آیا تو اس کو انہوں نے فرمایا کیا تم رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتے ہو؟ اس نے کہا بالکل میں مسلمان ہوں. تم علی ابن ابی طالب کو مانتے ہو؟ اس نے کہا بالکل مانتا ہوں. جناب ابو طالب سے آشنا ہو؟ بالکل. تم یہ کیوں پوچھ رہے ہو مجھ سے؟ انہوں نے کہا کہ تم فرزند ابو طالب عقیل کو بھی جانتے ہو؟ کیا بالکل جانتے ہو کہ ہم مسلم ابن عقیل کے بیٹے ہیں. اس شخص کو کوئی سیاست کی خبر نہیں تھی. اس نے مولا علی کا کچھ دور دکھا تھا کوفے میں، اس کے دل میں محبت تھی علی کی. اس نے کہا ارے مجھے پتہ ہی نہیں تھا اتنے عرصے، آپ نے پہلے کیوں نہیں مجھے بتا دیا؟ اس نے دروازہ کھولا. اس نے کہا میری کیا بنے گی کوئی بات نہیں، مجھ پہ کیا گزرے گی اس کے بعد مجھے اس کی فکر نہیں. آپ لوگ راستہ لیجئے اور نکل جائیے. کوشش کیجئے آج ہی کی رات شہر سے باہر نکل جائیں اس سے پہلے کہ صبح ہو. یہ بچے زندان سے نکلے ہیں، کسی طرح شہر سے باہر نکلے. مسیب تو بہت دور جگہ ہے، آپ لوگ گئے ہوں گے زیارت پہ. جناب مسلم کے بچے کس طرح وہاں تک پہنچے، تکلیفیں اٹھا کر جا کے ایک جگہ راتوں کو کسی درخت پہ پناہ لیتے تھے، یا کہیں چھپ جاتے تھے، کوئی دیکھ نہ لے ان کو، رات کو کہیں کوئی قتل نہ کر دے. کوشش سے اپنی ایک جگہ رکے تھے، کسی جگہ کسی کنیز نے ان کو دیکھا. خلاصہ کروں گا اس داستان کا، آپ کو گھر لے گئی اور اس مومنہ نے ان کو پناہ دی. اس کا جو شوہر تھا وہ نابکار تھا، فاسق تھا. وہ شام کو گھر آیا. اس دوران مومنہ جو تھی ان بچوں کو کہہ رہی تھی میں تمہیں پہلے قافلے کے ساتھ واپس روانہ کر دوں گی مدینہ، تم خیریت سے یہاں ہو، تم سکون سے سو جاؤ. کے لیے کھانا ان کو نہلایا دھلایا. بچے پریشان تھے، قید سے نکلے تھے، بہت تکلیفیں اٹھا چکے تھے. جب اس مومنہ نے اتنا یقین دلایا، اسی دوران ان بچوں کو آرام کیا، آرام سے سلایا. تقدیر الہی، مشیت الہی. رات کو سوتے سوتے ان دونوں بچوں نے خواب دیکھا اپنے بابا کو، خواب دیکھا علی مرتضیٰ کو کہ وہ کہہ رہے کہ میرا اپنے بابا مسلم کو دیکھا کہ وہ رسول اللہ سے عرض کر رہے یا رسول اللہ میرے بچے بے یار و مددگار سرگرداں پھر رہے ہیں کوفے میں. حضرت نے فرمایا مسلم پریشان نہ ہو، جلد آج ہم سے آ ملیں گے.
بس ان کی آنکھیں کھلی، ایک دوسرے سے روتے روتے لپٹ گئے. دونوں نے ایک ہی خواب دیکھا تھا، رونے کی آواز سنی اس نابکار نے. آ کر ان کو کھینچتا ہوا، مارتا ہوا، شکنجہ دیتا ہوا، تکلیفہ دیتا ہوا پانی کے کنارے لے گیا. غلام سے کہا جا کے ان کا سر قلم کرو. ان بچوں نے اس غلام کو دیکھا، تم شاید بلال کے قبیلے سے، بلال کی قوم سے. اس نے کہا بلال کو کیسے جانتے؟ کہہ رہے ہمارے نانا کا کے مؤذن تھے وہ. اس غلام نے یہ دیکھا تو ان بچوں کو چھوڑ دیا، تلوار کو پھینکا اور دریا میں کود گیا کہ میں یہ خون ناحق اپنی گردن پہ لے کے نہیں جا سکتا پیغمبر کے حضور. اس شخص نے اپنے بیٹے کو بھیجا، اس نے بھی دیکھا ان بچوں کا حال، چھوڑ کے چلا گیا. اس شخص نے خود آ کر ان بچوں نے کہا کہ ہمیں آزاد کر دو، یہاں میں جا کر ابن زیاد کے حوالے کر دو، شاید وہ خود ہی فیصلہ کرے. جب اس نے نہیں مانا، اس نے کہا کہ میں ان کے حوالے کروں گا. اس نے سوچا کہ بچوں کو دیکھ کر وہ چھوڑ دے گا اور میرا انعام مجھے نہیں ملے گا. میں تمہیں قتل کروں گا، تمہارے سر جا کر پیش کروں گا تاکہ میں پورا انعام پا سکوں دربار سے. انہوں نے کہا کہ پھر ہمیں 2 رکعت نماز پڑھ لینا. دونوں بچوں نے کھڑے ہو کر نماز پڑھی. نماز میں سجدے کی حالت میں بڑے بھائی کا سر قلم کیا، بوری میں رکھا، جسم ان کا دریا میں پھینکا. چھوٹے بھائی نے اپنے آپ کو اس خون میں لت پت کر لیا. بھائی مجھے چھوڑ کر نہ جانا، مجھے اپنے ساتھ لے کر جاؤ. چھوٹے بچے کا سر قلم کیا. تاریخ لکھتی ہے، محدث قمی لکھتے ہیں کہ ان بچوں کے سر جب دربار ابن زیاد میں پیش کیے گئے 3 مرتبہ وہ ناخلف کھڑا ہوا اور بیٹھ گیا. کس نے اس کو قتل کیا؟ کیسے قتل کیا؟ ارے وہ دشمن جو کہ اتنے سنگ دل تھے، وہ مسلم کا کہ بچوں کا سر نہ دیکھ سکا، تو کیسے اس شقی کو اس کو جا کے وہیں قتل کیا گیا. اللہ رحمت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. اللهم عجل لوليك الفرج والعافية والنصر جاه محمد وآله الأطهار. بارئ تجھے واسطہ محمد وآل محمد. ہمارے گناہ کبیرہ اور صغیرہ گناہ معاف فرما. بہلا امام زمانہ کو ظہور میں تاجیل فرما. بہلا ہم زیارت قبرہ و نجف کی توفیق عطا فرما. یا حسین شام کے بازار میں بردا بنت علی ہے. شام کے بازار میں بردا بنت